کہنا یہ ہے کہ بی بی مریم یہ اسموک کے لیے پی ٹی آئی نے نہیں، آپ کے چاچو نے کام کرنا تھا جب مسلم لیگ کے وہ وزیر اعلیٰ تھے، اس وقت اسموک آنا شروع ہوئی، لیکن اس وقت اس طرف دھیان نہیں دیا گیا۔ آپ لوگوں کا دھیان انڈسٹری کے فروغ کے لیے تھا، آپ کا دھیان کنسٹرکشن ورک پہ تھا، بڑے بڑے ٹھیکوں پر تھا۔ بار بار پنجاب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو دھواں ہے یہ دہلی سے آتا ہے یا انڈیا سے آتا ہے یہاں پہ، اور کہا بھی گیا کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ خط لکھا جائے گا۔ دہلی جو ہے وہ مشرق پہ ہے، یہ مغرب پہ ہے، تو مجھے بتائیں جو بیچ والا علاقہ ہے وہ صاف کیسے ہے؟ کرفیو لگانا ہے گورنمنٹ کا کام ہے، انہوں نے 8 بجے دکانیں بند کرنے کا آرڈر دے دیا، اتوار کو دکانیں مارکیٹیں نہ کھولنے کا آرڈر دے دیا، تو کیا جو کرفیو لگنا ہے تب یہ حالات ٹھیک ہونے ہیں؟ تو کیا یہ بھی عدالت کرے گی؟ انہوں نے کہا آپ عدالت سے چاہتے ہیں کہ لوگ اس پہ تنقید کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان، اور ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ جو کام بھی ہے اس کو سابقہ حکومت پہ ڈال دیا جائے، اور یہی حال ہماری موجودہ حکومت یعنی پنجاب حکومت کا بھی ہے، جو ہر برا کام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی پر ڈالا جا رہا ہے کہ اسموک کے لیے انہوں نے کوئی اقدامات نہیں کیے، تو کہنا یہ ہے کہ بی بی مریم یہ اسموک کے لیے پی ٹی آئی نے نہیں، آپ کے چاچو نے کام کرنا تھا جب مسلم لیگ کے وہ وزیر اعلیٰ تھے، اس وقت اسموک آنا شروع ہوئی، لیکن اس وقت اس طرف دھیان نہیں دیا گیا۔ آپ لوگوں کا دھیان انڈسٹری کے فروغ کے لیے تھا، آپ کا دھیان کنسٹرکشن ورک پہ تھا، بڑے بڑے ٹھیکوں پر تھا، لیکن آپ کے کسی بندے نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جب اسموک بن جائے گی، یہ جب دھند جس کو ہم فوگ کہتے تھے، جب یہ اسموک بنے گی تو اس کا کوئی ہمارے پاس لائحہ عمل یا کوئی حل نہیں ہوگا۔ اور یہی ہوا کہ آج بیجنگ جیسا ملک جو دنیا میں نمبر 1 تھا اسموک میں، اس نے اقدامات کیے اور وہ 5ویں 6 نمبر پہ چلا گیا۔ ہم نے اقدامات نہیں کیے تو لاہور پہلے نمبر پر، دہلی دوسرے نمبر پر، یعنی ہم اس سٹیج پہ آگے جہاں پر کبھی بیجنگ ہوتا تھا۔ لیکن اس سے بھی خطرناک بات تو ملتان میں ہے، جہاں پہ پچھلے 2 روز سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ اسموک ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے جو خبریں جاری کی جاتی ہیں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے چھپا کے کی جاتی ہیں، اور یہ خبر جاری کی گئی کہ سب سے زیادہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہے وہ لاہور کا ہے، حالانکہ ملتان اس سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ اس بات سے ذرا سمجھیں، بار بار پنجاب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو دھواں ہے یہ دہلی سے آتا ہے یا انڈیا سے آتا ہے یہاں پہ، اور کہا بھی گیا کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ خط لکھا جائے گا۔ آج ہمارے آفس میں عظمہ بخاری آئی تو ان سے بھی یہ بات ہوئی، تو انہوں نے کہا نہیں بھارت ہے، وہاں پہ دیوالی منائی گئی تو اس کا دھواں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دہلی جو ہے وہ مشرق پہ ہے، یہ مغرب پہ ہے، تو مجھے بتائیں جو بیچ والا علاقہ ہے وہ صاف کیسے ہے؟ اب آپ ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس دیکھیں تو وہ 2000 سے اوپر کا ہے، یعنی لاہور اس وقت 667 پہ ہے جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو 2100 کچھ ہے اس وقت ملتان کا انڈیکس۔ ملتان میں یہ گرد و غبار، یہ دھواں، یہ فوگ، یہ اسموک کیا انڈیا سے آ رہی ہے؟ کیا وہاں پر کوئی بہت بڑی انڈسٹری ہے؟ سب جانتے ہیں ملتان میں کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے۔ کیا وہاں بہت زیادہ آپ کی گورنمنٹ کنسٹرکشن کا کام کرا رہی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آج جب یہ بات شروع ہوئی وہ اس طرح سے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شاہد کریم سماعت کر رہے تھے، تو انہوں نے بہت سارے زبردست قسم کے ریمارکس دیے، جس میں انہوں نے کہا کہ ڈولفن فورس ماں سوائے نوجوانوں کو روکنے کے اور ان سے کچھ کرنے جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہی، تو اس کو بھی لگائیں ٹریفک پولیس کے ساتھ۔ اور رات کو 11 بجے جو ٹرک آتے ہیں اور جو ٹرالیز آتی ہیں، آپ کو یاد ہے میں نے چند دن پہلے کہا تھا کہ میں نے لائنیں دیکھی ہیں یہ لاہور قصور روڈ پر کہ وہ 11 بجنے کا انتظار کر رہے تھے اور دھواں دب 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 دھواں دے رہے تھے۔ اسی طرح سے یہ تو لاہور قصور روڈ تھا، لاہور ملتان روڈ دیکھ لیں، موٹر ویز کی طرف سے جو انٹری پوائنٹس ہیں ان کو دیکھ لیں، اور شدرہ راوی کی طرف سے جو انٹری پوائنٹ ہے ان کو دیکھ لیں، سب جگہوں سے ہیوی ٹریفک جو ہے وہ لاہور میں داخل ہو رہی ہوتی ہے اور دھواں دیتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے۔ آج میں نے عظمہ بخاری سے ایک بات اور کہی، میں نے کہا آپ جس جگہ میرے آفس میں کھڑی ہیں یہاں سے باہر نکلیں تو آپ رائٹ پہ ہوئیں تو آپ کو ایسی فیکٹری نظر آئیں گی جو آج بھی کوئلہ جلا رہی ہیں، لکڑی جلا رہی ہیں۔ کہاں ہے آپ کا انوائرمنٹ کا دفتر؟ آپ نے کیا 5 سالہ کوئی پلاننگ کی؟ نہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ لاہور میں کرفیو لگانے کی بات ہوئی آج لاہور ہائی کورٹ میں جب سماعت جاری تھی، جیسے شاہد کریم نے کہا کہ ہم نے بری طریقے سے انوائرمنٹ کو خراب کیا ہے، اور صورتحال ایسی ہے کہ خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔
لاہور اور ملتان کو ملا کر شاید کہیں بات کر رہے تھے، اور واحد جج ہیں جو انوائرمنٹ پہ بات کرتے ہیں، جو یہ بات کرتے ہیں۔ تو ایک وکیل وہاں پہ عرفان صاحب موجود تھے، عرفان خان، انہوں نے کہا کہ جی کرفیو لگا دینا چاہیے، جس پر عدالت نے بڑے دلچسپ ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا یہ کام بھی کیا عدالت کرے گی؟ کرفیو لگانا ہے گورنمنٹ کا کام ہے۔ انہوں نے 8 بجے دکانیں بند کرنے کا آرڈر دے دیا، اتوار کو دکانیں مارکیٹیں نہ کھولنے کا آرڈر دے دیا۔ تو کیا جو کرفیو لگنا ہے تب یہ حالات ٹھیک ہونے ہیں؟ تو کیا یہ بھی عدالت کرے گی؟ انہوں نے کہا آپ عدالت سے چاہتے ہیں کہ لوگ اس پہ تنقید کریں، جو کام حکومت کا ہے وہ حکومت کرے تو بالکل ٹھیک ہے، جو کام مریم نواز شریف کی حکومت کا ہے، سرکار کا ہے، وہ اس کو کرنا چاہیے۔ 5 سال کی جو ہے پلاننگ کرنی چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے کہ 5 سال کے بعد لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی، ملتان اور فیصل آباد میں چنگچی نہیں چلیں گے۔ ایسی فیکٹریز جو دھواں دیتی ہیں وہ اپنی چمنیوں کے اندر ایسے آلات لگائیں گے جس سے سارا کاربن جو ہے وہ پانی میں مکس ہو کے زیر زمین چلا جائے، یا اس کو بہا دیا جائے یا اس کو تلف کر دیا جائے۔ اسی طرح جو بھٹے ہیں ان کو زگ زیگ میں جایا جائے گا، 30 لاکھ روپے خرچ آتا ہے۔ یہ میں بار بار بات اس لیے کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بات علم میں ہو کہ یہ سموگ کتنا بڑا روگ ہے۔ ہم لوگ ابھی تک اس کا ادراک نہیں کر پائے ہیں۔ ہم آج بھی کولوں پہ تکے لگ کے بھون رہے ہیں اور 40,000 ٹن کوئلہ روز جلا کر فضا میں بکھیر رہے ہیں۔ کیا اس پر کوئی لاک ڈاؤن لگا؟ آج جب کرفیو کی بات ہو رہی تھی تو شاید لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ کرفیو ہوتا کیا ہے۔ جو فوجی کرفیو ہوا کرتے تھے اس میں تو جو نظر آئے اس کو گولی مارنے تک کا آرڈر ہوتا تھا۔ بہت سارے کرفیوز لگے بھی، اور ذوالفقار علی بھٹو نے ملتان میں لگایا تھا کرفیو۔ وہ خیر وہ سیاسی بات ہے، وہ سیاست میں چلی جائے گی۔ میں آج سیاست میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم لوگ سمجھیں کہ لاہور اور ملتان یہ دنیا کے آلودہ ترین شہر کیوں ہیں، اور جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ لعنت آسمان سے برس رہی ہے تو مجھے منع کیا جاتا ہے کہ ایسے الفاظ مت بولا کریں۔ کیوں نہ بولیں؟ جب آپ سارا سال ٹائر جلائیں گے، جب سارا سال درخت کاٹیں گے، جب سارا سال کوڑا کرکٹ کو آگ لگائیں گے، جب آپ اپنے کوئلہ جلائیں گے، لکڑی جلائیں گے اور یہ دھواں فضا میں چھوڑیں گے تو آپ کو آسمان سے پھول برسیں گے؟ نہیں، آپ پر سموگ نام کی لعنت برسے گی، جو برس رہی ہے لاہور پر، ملتان پر، اور دونوں شہر اس وقت شدید سموگ کی لپیٹ میں ہیں۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی، ہمیں لاہور میں سانس لینا مشکل ہے، آپ کھینچ کے سانس لیتے ہیں۔ ملتان میں کیا حالات ہوگی؟ وہاں لوگوں کا سانس بند ہونے والا ہے بھائی، اور لیکن کوئی سوچنے والا نہیں ہے۔ جب سموگ جاگتی ہے تو حکومت کو ہوش آتی ہے، اور جب سارا سال حکومت سو رہی ہوتی ہے اس وقت ان کو کیا خیال نہیں آتا کہ جب یہ مہینے آئیں گے اکتوبر کے، نومبر کے، دسمبر کے، جب فوگ اور دھواں مل کر سموگ کی شکل اختیار کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نہ یہ مریم بی بی آپ کے چاچو نے سوچا، نہ آپ کی گورنمنٹ سوچ رہی ہے۔ صرف وہ اقدامات ہیں جو کہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ آرٹیفیشل سے اقدامات ہیں، کہ آپ اتنے علاقے میں لاک ڈاؤن لگا دیں، اتنے علاقوں میں ہم درخت لگانے جا رہے ہیں، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ پورا سال آپ کو اس پر کام کرنا پڑے گا، 5 سال کا ایک پروگرام دینا پڑے گا۔ ان 5 سالوں میں آپ اپنی انڈسٹری کو تبدیل کریں، آپ اپنی وہیکلز کو تبدیل کریں۔ لاہور جیسے بڑے شہروں میں، فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ، راولپنڈی، میں بار بار نام لیتا ہوں، یہاں پر الیکٹرک بائک اور الیکٹرک گاڑیاں اور الیکٹرک بسیں اور جو الیکٹرک وہیکلز ہیں ان کو لگائیں۔ جو بڑی مارکیٹ جہاں پہ ٹرکس آتے ہیں، جہاں پہ لوڈرز آتے ہیں، ان کے ویئر ہاؤسز بنے، جب جیسا پوری دنیا میں ہے، ویئر ہاؤسز شہر سے باہر ہوتے ہیں اور وہاں سے چھوٹی گاڑیوں میں مال کو جو ہے منتقل کیا جاتا ہے۔ یہاں آپ شام کو 11 بجے کے بعد اندرون شہر مجھے سرکلر روڈ پر جا کر دکھائیں، کبھی آپ کے سینئر وزیر، کبھی آپ کے ترجمان، کبھی آپ خود، آپ کا کوئی شخص، کوئی آپ کا عہدیدار، کوئی آپ کا کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کبھی شام کو، رات کو سرکلر روڈ گیا ہے؟ اگر اس کی گاڑی گزر جائے، اس کو پیدل ہی گزر جائے تو بڑی بات ہوگی۔ تو کیا یہ شہر اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے ٹرالر جو ڈیزل پر چلتے ہیں وہ شہر میں داخل ہوں؟ خود آپ کی سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ اتنی خستہ حال ہیں کہ وہ دھواں دے رہی ہوتی ہیں، بینر اس کے اوپر لگا ہوتا ہے کہ سموگ کے باعث جو ہے ماسک پہنیں، اور وہ خود دھواں دے رہی ہوتی ہیں۔ آپ LWMC کی گاڑیاں دیکھ لیں، واسا کی، LDA کی، پولیس کی، نام لیں آپ کسی ایک محکمے کا، ماں سوائے آپ کے وزیروں کی، آپ کے جو بیوروکریسی ہے اس کی، جو بڑی بیوروکریسی ہے، جن کو آپ نے لینڈ کروزر اور اس طرح کی گاڑیاں دی ہیں، ان کے علاوہ
جتنے چھوٹے اہلکار ہیں ان کی موٹر سائیکل ہو، ان کی گاڑیاں ہوں، وہ سب کی سب دھواں دے رہی ہوتی ہیں، اور یہ دھواں لاہوریوں کو کھاتا جا رہا ہے، جس کو ہم تخت لاہور کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ آپ کا شہر ہے، آپ اس شہر کے بگار میں سب سے بڑا جو ہے حصہ پلے کر رہے ہیں اور حصہ ڈال رہے ہیں۔ آپ نے ٹریفک مینجمنٹ کے لیے کوئی کام نہیں کیا، کوئی بڑا پروجیکٹ ابھی تک لاہور میں شروع نہیں ہوا ہے۔ اس پر میں الگ سے ویلاگ کروں گا۔ آج مجھے غصہ سموگ پر حکومتی جو ناقص اقدامات ہیں یا حکومت کی سست روی ہے اس پر تھا، اس لیے بات کی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔